جلوت اور خلوت، یہ دو چیزیں دراصل مشاہدے کے لوگ جو ہیں، جو مشاہدہ حق میں جو زندگی گزارتے ہیں، ان کے ہاں یہ دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں. لیکن بیسیکلی جلوت تو مشاہدے سے وابستہ ہے، خلوت اصل میں مشاہدے سے وابستہ نہیں ہے، لیکن یہ ادب سے وابستہ ہے. ادب کی ویسے 3 اقسام ہیں، جن میں سے سب سے پہلی قسم یہی ہے کہ وحدت خداوندی کا ادب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ادب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ادب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی خلقت کا ادب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ادب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ادب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے تمام تر اوصاف حمیدہ کا ادب کیا جائے، ذات خداوندی کا ادب کیا جائے. تو جلوت جو ہے وہ اسی مشاہدے میں، حق کے مشاہدے میں جلوت ملتی رہتی ہے. لیکن خلوت بھی اصل میں اسی چیز سے وابستہ ہے. جلوت اصل میں کہتے ہیں جلوے کو، جو حق کے جلووں میں گم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیدار میں گم رہتے ہیں، وہ جلوت میں رہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے انوار میں گم رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کو اپنے روبرو پاتے ہیں، تو وہ اصل میں جلوت میں رہتے ہیں. یہی جلوہ جب انسان کے اوپر طاری رہتا ہے، انسان کی جو باطنی آنکھ ہے وہ جب جلوے سے سرشار رہتی ہے، تو اس سرشاری کے وقت جو عالم ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، وہ جلوت ہوتی ہے. لیکن فقیروں کے ہاں، جو مجاہدے کے فقیر ہیں، ان کے ہاں خلوت کے آداب بھی ہیں. ویسے تو جلوت اور خلوت یہ دونوں صورتیں مشاہدے سے وابستہ رہی ہیں، اور وہ مشاہدے سے ہی وابستہ ہیں. لیکن کچھ فقیروں نے خلوت کو جو ہے مشاہدے سے وابستہ نہیں رکھا، اس کو مجاہدے سے وابستہ رکھا ہے. کہ جو لوگ اپنی خلوت میں، تنہائی میں اس بات کا ادب قائم رکھتے ہیں کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا خلیفہ ہوں، میں اس کا عبد ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ حاضر ہے. اب کچھ فقیروں کے ہاں ایسا آتا ہے، ایک فقیر کا واقعہ کشف المحجوب میں حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کبھی یوں ٹیک لگا کے نہیں بیٹھے دیوار کے ساتھ، اور اس طرح بیٹھنے سے ان کو کمر کی تکلیف ہونے لگی، اور ساری زندگی ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ وہ کبھی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ حضور اتنی تکلیف اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں ایک عبد ہوں، اور ایک عبد اپنی ادبیت اور عبدیت کے مقام کو کیسے کھو سکتا ہے، لہذا میرا بیٹھنا ویسے ہی بنتا ہے جیسے کسی غلام کا بیٹھنا بنتا ہے. جب کوئی غلام اپنے آقا کے حضور بیٹھتا ہے تو وہ ٹیک لگا کے ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھتا، وہ دوزانو ہو کے بیٹھتا ہے. اگر وہ آلتی پالتی بھی بیٹھتا ہے تو بھی
وہ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتا، سر جھکا کے بیٹھتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ اپنے آقا کے حضور بیٹھنے کا جو ادب ہے وہ یہی ہے کہ آدمی ٹیک لگا کے نہ بیٹھے۔ تو میں مالک کے حضور رہتا ہوں، تو مالک کے حضور رہتے ہوئے میں کیسے اس کی موجودگی میں، اس کی حاضری میں ٹیک لگا کے بیٹھوں؟ ایسی یہ گستاخی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اور حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حوالے سے بتاتے ہیں کہ میں کسی جگہ سے، کسی مقام سے گزرا تو وہاں مجھے ایک شخص سے متعلق بتایا گیا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی بیٹھا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کھڑا رہا، سوائے نماز پڑھتے ہوئے جب وہ تشہد میں بیٹھتا تو سوائے تشہد کے وہ کبھی بیٹھا نہیں ہے، وہ کھڑا رہا۔ تو علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے بھی اشتیاق ہوا اس سے ملنے کا، میں اس سے ملنے کے لیے گیا۔ جب میں اس سے ملا تو میں نے اس سے پوچھا کہ حضور آپ کبھی بیٹھے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا میں ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا کہ میں اس کے حضور بیٹھ سکوں۔ جب میں اس کے حضور میں رہتا ہوں تو مجھے باادب کھڑا رہنا ہی پڑتا ہے۔ میں ایک غلام ہوں، ایک غلام اپنے آقا کے حضور بیٹھ کیسے سکتا ہے؟ تو یہ آداب کے وہ مرتبے ہیں، یہ آداب کا وہ انداز ہے جس ادب نے، اور کچھ اتنی کوئی خاص ان کی محنتیں نہیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے رب کو اپنے حاضر میں حضور پایا اور خود کو رب کے حضور میں حاضر پایا۔ تو اس لیے وہ اس بات کا ادب ملحوظ رکھتے تھے کہ میں جس کا بندہ ہوں وہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرے سامنے ہے، وہ میرے سامنے ہے، میں اس کے سامنے بیٹھ کیسے سکتا ہوں؟ لہذا مجھے بیٹھنے کی کسی صورت میری اوقات نہیں ہے کہ میں اپنے مالک اور آقا کے سامنے بیٹھ سکوں۔ وہ سوائے تشہد کے کبھی بیٹھے نہیں، ہمیشہ وہ ٹانگوں پہ کھڑے رہے، ان نے اپنی زندگی یوں ہی کھڑے کھڑے گزار دی، انہوں نے اپنی زندگی یوں ہی کھڑے کھڑے گزار دی، کبھی وہ بیٹھے نہیں۔ یہ ہے ادب کا مقام، یہ ہے مرتبے کا مقام۔ ادب میں جنہوں نے اپنے آپ کو اتنا فنا کیا تو پھر انہوں نے مراتب بھی پائے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی حاضری ایسی ہوئی کہ دنیا ان کی حاضری پہ عشش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر رہنا، مالک تو ہے نا، ہر جگہ موجود ہے نا، کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے آپ کی نظر میں ہے تو آپ مجھے بتائیں جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے نا، تو مالک کی موجودگی میں بندہ بیٹھ کیسے سکتا ہے؟ بندہ ادا کرے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کبھی سوئے نہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ سوتے کیوں نہیں ہیں تو انہوں نے کہا میں کیسے ٹانگیں پھیلا کے سوؤں، میرا مالک میرے سامنے موجود ہے، میرا مالک میرے سامنے موجود ہے اور وہ جاگ رہا ہے اور میں بیٹھا ہوں، میں لیٹوں، میں سو جاؤں، میں ٹانگیں پھیلا دوں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا، میں ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا۔ تو جو لوگ جلوت میں چلے جاتے ہیں، جو لوگ اپنی خلوت کا اتنا احتیاط کرتے ہیں، جو اپنی خلوت میں اتنا ادب آداب ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، جو اپنی تنہائی میں اپنے آپ کو ابدیت کے رتبے سے کبھی گراتے نہیں ہیں اور مالک کو اس کے مالک ہونے کے رتبے سے کبھی گراتے نہیں ہیں، اس کے مالک ہونے کا ادب وہ اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں بھی جو قائم رکھتے ہیں، وہ پھر مقام اور مرتبہ تو پائیں گے نا، وہ مقام اور مرتبہ تو پائیں گے نا۔ وہ مالک تو دیکھ رہا ہے نا کہ اس بندے کی نیت کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو جب بندہ ایسی نیت، ایسی مراد میں جب اللہ کے حضور اپنے آپ کو حاضر کر دے، جب اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر کر دے۔ کسی فقیر سے پوچھا گیا کہ آپ بھوکے بھی ہو، پیاسے بھی ہو، اپنا کوئی گھر گھاٹ بھی نہیں ہے، کپڑے لٹے بھی نہیں ہیں، بڑی خستہ حالت میں ہے، آپ کہیں جا کے کوئی کام کاج کر لو، نہیں تو کسی سے کوئی خیر خیراتی مانگ کے اپنے روزی روٹی کا کوئی سلسلہ تو کرو۔ کہتے حضور میں ابھی اس
مقام پہ نہیں پہنچا کہ مالک میرے سامنے موجود ہو اور میں مالک کو چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ جاؤں، میں مالک کو چھوڑ کے اپنے پیٹ کی فکر میں لگ جاؤں، میں مالک کو چھوڑ کے میں دنیا کی ضرورتوں کے پیچھے لگ جاؤں، میں ابھی اس مقام پہ پہنچا نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر کر دیا۔ وہ ہر وقت، ہر لمحہ اپنی خلوت میں اپنے رب کے سامنے خود کو محسوس کرتے ہیں۔ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پھر جلوت ہی جلوت ہوتی ہے، پھر اللہ بھی ان کے روبرو ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ ان کے روبرو ہوتا ہے تو پھر کیسی تھکاوٹ، کیسی بھوک، کیسی پریشانی، کیسی تنگی، کیسی جناب نیند، وہ تو پھر ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں، نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ دنیاوی محبوب آپ کے سامنے ہو تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ آج کل بچوں کو دیکھو موبائلوں پہ لگے ہوئے ساری رات لگے رہتے ہیں، جبکہ محبوب پتہ نہیں کہاں ہے اور وہ یہاں ہے، لیکن وہ ساری رات لگے ہوئے ہیں، صرف گفتگو ہو رہی ہے، سامنے بھی نہیں ہے محبوب۔ اور جو رب کو، اللہ تعالیٰ کی آپ جلوت تو دیکھیں، اس کا جلال تو دیکھیں، اس کا جلوہ تو دیکھیں، جب وہ آپ دیکھ لیں تو پھر آپ کو نیند کیسے آ سکتی ہے، آپ کو بھوک کیسے لگ سکتی ہے، آپ کو تھکاوٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ادب آداب جو ہیں وہ ادب کو بڑا مقام حاصل ہے، ادب کو بڑا مقام حاصل ہے۔ جو لوگ ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں وہ لوگ اپنی مراد پا لیتے ہیں۔ فقیروں کی محفل میں با ادب آنے کی حکم ہے، فقیروں سے کلام کرنے کا با ادب حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید میں حکم آیا ہے کہ کبھی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرنا، ادب کا تقاضا ہے، ادب کا تقاضا ہے۔ یہ بات ہے ساری۔ اب جو لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ ادب میں ملحوظ رکھتے ہیں، جو اپنی خلوتوں میں ادب کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر وہ جلوت میں بھی، جلوت کے مزے بھی تو وہی پاتے ہیں، جلوت اور دیدار کا لطف بھی پھر انہی کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دیدار میں جب وہ گم ہو جاتے ہیں، پھر دنیا سے تو ان کی رغبت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی جسمانی ضرورتیں اور ان کی جسمانی قوتیں جتنی بھی، ہم غذا سے، پانی سے اور دوسری چیزوں سے جو ہمارے جسم کو قوت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمارے 6 لطائف کو جب وہ قوت روحانی طور پہ مل رہی ہے تو ایک نفس کو اگر قوت نہ ملی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بندہ مر نہیں جاتا، جسم میں کسی قسم کی کوئی کمزوری یا لاغری نہیں آتی، جسم چست چوبند رہتا ہے۔ لہذا ادب کا خیال رکھیں، اپنی خلوتوں میں ادب کا خیال ضرور رکھیں، اپنی خلوتوں میں ادب کا خیال ضرور رکھیں، اور اپنی خلوتوں میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر کر دیں۔ آپ چاہے کمرے میں ہیں، آپ چاہے جنگلوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، کوئی آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کا رب تو آپ کے ساتھ ہے، آپ کا مالک آپ کے ساتھ ہے، آپ کا خالق آپ کے ساتھ ہے، آپ کا رازق آپ کے ساتھ ہے۔ جب وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ جب اس کو محسوس کریں گے، اگر محسوس نہیں بھی کرتے تو خیال تو کریں۔ اگر اس کو خیال کر لیتے ہیں اور خیال کرتے ہوئے اس کے ادب میں آپ با ادب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا دیدار شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دیدار شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں جلوت۔ یہ ہے اصل میں خلوت اور جلوت۔ خلوت مطلب تنہائی، اور تنہائی میں جو دیدار ملتا ہے اس کو جلوت کہتے ہیں۔ تنہائی اور دیدار، اس کو کہتے ہیں خلوت اور جلوت۔